کہ جب یہ خلیفہ تھے کہ ایک شخص، ایک غلام، ایک مجوسی غلام جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، وہ ایک صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ ان کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے جو آقا ہیں، مالک ہیں، انہوں نے مجھ پر محصول پر ڈے زیادہ لگایا ہوا ہے، آپ اس کو کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کا محصول، یعنی آپ کا جو محصول ہے وہ کتنا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ پر ڈے 2 دن ہے، یعنی میں اپنے مالک کو کما کر ایک دن میں 2 درہم دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا کام آہنگری ہے، میں پتھروں کو تراش کر خوبصورت چیزیں بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو 2 درہم تو کم ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق سے ناراض ہو کر چلا گیا، حضرت عمر فاروق سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ اب روایت کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 27 ذی الحجہ کی صبح میں، یعنی فجر کی نماز میں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، تو جب یہ آتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک درہ ہوتا تھا، اس سے لوگوں کو جگاتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے آتے تھے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اس طرح لوگوں کو جگاتے ہوئے آتے تھے۔ تو جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، لوگوں بیٹھے ہوئے ہیں، تکبیر کہی گئی، انہوں نے صفوں کو درست کیا۔ جب تکبیر ہو چکی اور انہوں نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کی، تو یہ مجوسی غلام محراب کے اندر رات سے چھپا ہوا بیٹھا تھا، جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا تو اس نے خنجر سے ان کے اوپر حملہ کیا، 3 مرتبہ حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق اس کی تاب نہ لا سکے اور فوراً وہیں پر گر گئے۔ پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے صحابی کو اشارے سے آگے بڑھایا، انہوں نے مختصراً نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق کو گھر لے کر گئے۔ یہ جو ابو لؤلؤ فیروز تھا، یہ نکل نہیں پایا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی صفیں بالکل دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہیں، وہاں سے نکل نہیں پایا، تو اس نے دوسرے مسلمانوں پر بھی حملہ کیا اور تقریباً 13 مسلمانوں کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے 7 تو اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق کو ان کے گھر لایا گیا، وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، بے ہوشی سے باہر آئے، ہوش میں آئے تو انہوں نے پوچھا، سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، میرے اوپر حملہ کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے اوپر ایک مجوسی غلام فیروز ابو لؤلؤ نے حملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک آہ بھری، کہا کہ میں اللہ رب العزت کا بہت مشکور ہوں، اس کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں کیے۔ اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں کیے۔ ان کا سر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ میرا جو سر ہے وہ اپنی گود سے اتار کر زمین کے اوپر رکھ دو۔ جب انہوں نے ان کا حضرت عمر کا سر گود سے زمین پر رکھا تو زمین پر جب ان کا سر رکھا تو اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے لگے، اپنا چہرہ زمین پر رگڑنے لگے، اپنی دھاڑی زمین پر رگڑنے لگے اور اللہ رب العزت سے آہ وزاری کرنے لگے، یا اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، یہ وہ شخص ہے۔ عمر فاروق وہ شخصیت ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مانگ کر لیا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یا تو عمر بن ہشام کو اسلام کی توفیق دے یا عمر بن الخطاب کو اسلام کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضرت عمر۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 900 جامع مسجد بنائی اور 4000 عام مسجد بنائی۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ بول دیا ہو کہ عمر تم جنتی ہو، جنت کی بشارت دے دی، تم جنت میں میرے پڑوسی ہوگے۔ وہ شخص اپنی دھاڑی کو، اپنے پیشانی کو، اپنے سر کو زمین پر رگڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنے بارے میں غور و فکر کرنے چاہیے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت جس کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، یہ وہ شخصیت کی جس کی زبان پر اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا۔ یعنی حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو کچھ مشورے دیے کہ اللہ کے نبی ایسا ہونا چاہیے، اسی مشورے کے مطابق اللہ رب العزت نے آیات کو اتار دیا۔ یہ وہ شخصیت، اور اس شخصیت کا حال کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے زمین پر اپنی دھاڑی کو رگڑ رہا ہے، اپنی پیشانی کو
رگڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم سے نمازیں چھٹ رہی ہیں، زکوٰۃ ہم نکال نہیں پا رہے ہیں، ہمارے اندر مال کی محبت کتنی زیادہ ہے، حج کرنے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں، بندوں کے حقوق ہم سے بے پناہ چھوٹ رہے ہیں، ہم والد کا حق پورا نہیں کر رہے ہیں، والدہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے، اتنے زیادہ حقوق ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں، ہم کس طرح کے اعمال میں مبتلا ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے کتنی زیادہ معافی مانگنے اور مغفرت مانگنے کی ضرورت۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو یہ کہا کہ جاؤ آپ اماں عائشہ کے پاس جاؤ، ام المؤمنین اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ عمر کی یہ درخواست ہے کہ آپ ان کے دو رفیق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پاس ان کو قبر کے لیے تھوڑی سی جگہ عنایت کر دیں، کہ جا کر امیر المؤمنین مت کہنا، یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، جا کر یہ کہنا کہ عمر ابن الخطاب کی یہ درخواست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں، حضرت عائشہ سے درخواست کرتے ہیں کہ والد صاحب عمر ابن الخطاب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے دو ساتھیوں کے برابر میں قبر کے لیے تھوڑی سی جگہ کی ضرورت ہے، اگر آپ دے دیں تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو عرض کیا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے بچا کر رکھا تھا، مگر عمر کی شخصیت ایسی ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عبداللہ واپس حضرت عمر کے پاس اس خبر کو لے کر آئے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، تو حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی جو سب سے بڑی تمنا تھی، جو سب سے بڑی آرزو تھی، اللہ رب العزت نے اسے پورا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت سارے فیلڈز ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے میدان ہیں، ہر میدان کے اندر کچھ سیلیبریٹی ہوتی ہیں، کچھ ماڈل ہوتے ہیں، کچھ لیبرل ہوتے ہیں، لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، کچھ سپر اسٹار ہوتے ہیں۔ اسلام کے سپر اسٹار وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو ماڈل ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو ماڈل اور آئیڈیل ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں، وہ لوگ صحابہ ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ